السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلہ کلام کے آغاز سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک آسان ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا۔ خالق کائنات ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان مدد اس وقت لیتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے۔ انسان مدد اس وقت حاصل کرتا ہے، کسی کی مدد اس وقت لیتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ تو انسان چاہے کوئی بھی حالت میں ہو، آزادی کی حالت میں ہو یا قید و بند کی حالت میں ہو، راحت کی حالت میں ہو یا تکلیف کی حالت میں ہو، غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، بندہ ہر حال میں خدا کے آگے مجبور ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں بندے کو خدا کے مدد کی ضرورت ہے، اور اسی لیے بندے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے آگے بالکل مجبور ہوں۔ یہ شعر تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، کہ شاعر کہتا ہے، اے خدا ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے، اے خدا ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے، سامنے تیرے بندہ تیرا بہت مجبور ہے۔ تو بندہ ہر حال میں خدا کے آگے مجبور ہے، مگر دوستو ہمیں آپ کو اس وقت اس کا احساس نہیں ہوا جب ہم راحت کی حالت میں تھے، خوشی کی حالت میں تھے، آزادی کی حالت میں تھے، جب ہمارا جی چاہے، جب ہماری مرضی ہو ہم نے نماز پڑھی، جب سستی آئی تو چھوڑ دی، جب جی چاہا مسجد کی طرف چلے گئے، تو اس وقت ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ مگر آج کے حالات، جو کورونا وائرس کی بیماری پھیلی ہے، لاک ڈاؤن کے
استھتی میں ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوا کہ ہم خدا کے آگے کتنے مجبور ہیں. حالانکہ مجبور تو ہم ہر وقت میں ہیں، خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، راحت ہو یا تکلیف ہو، ہم ہر حال میں خدا کے آگے مجبور ہے. مگر ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا. آج ہم گھر بیٹھے ہیں، ہم چاہ کر بھی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، ہم کوشش کر کے بھی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے. اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا جب ہم مسجد کی طرف جا سکتے تھے، لیکن ہم جان بوجھ کر نہیں جاتے تھے. آج جان بوجھ کر جانا چاہتے ہیں مگر اس کے گھر کے دروازے بند ہیں. اور دوستو آپ دیکھیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ احساس دلایا کہ بندہ اس بات کا احساس کرے کہ وہ ہر حال میں خدا کے آگے مجبور ہے. تو چاہے کوئی بھی حالت ہماری ہو، ہم خدا کے آگے بالکل لاچار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے. لیکن وہی خالق کائنات ہے جو بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے بندوں کی کیفیت کیا ہے. میرے بندے مجبور ہے، لاچار ہے، مگر انہیں ہر وقت مدد کی ضرورت ہوگی. تو جب مجبور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی خالق کائنات نے ایمان والوں کو دو راستے بتائے، دو راہ دی کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. سبحان اللہ. صبر اور نماز یہ ہماری مدد کریں گے. تو یقیناً صبر اور نماز یہ بندے کی مدد کرتے ہیں. مصیبت میں یہی چیزیں بندے کے کام آتی ہے، بندے کی مدد کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. یقیناً یہ دو چیزیں بندوں کی مدد کرنے والی ہے، ایک ہے صبر، دوسری ہے نماز. لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے یہ دو الگ الگ ٹاپک ہے، الگ الگ عنوان ہے، دونوں پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی. مختصر یہ کہ صبر یہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے، مگر نماز یہ ظاہر ہے. بے شک. تو بندے کو باطنی بھی اللہ سے مدد لینی ہے اور ظاہری بھی اللہ سے مدد لینی ہے. صبر سے اللہ سے مدد لینی ہے، نماز سے اللہ سے مدد لینی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں جو بندے کی مدد کرنے والی ہے، صبر اور نماز. یہی دو چیزیں مصیبت میں انسان کو کام آتی ہے اور مصیبت اور پریشانیوں سے بچاتی. صبر اور نماز یہ دو چیزیں بندے کو مصیبت اور پریشانیوں سے بچاتی ہے. ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ کوفہ میں ایک بہت ہی ایماندار قلی رہا کرتا تھا جو لوگوں کی امانتیں دوسروں تک بڑی ایمانداری سے پہنچایا کرتا تھا. ایماندار بھی تھا، عابد بھی تھا، اور لوگ اس پر بڑا بھروسہ کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ قلی بہت سا روپیہ اور سامان لے کر ملک شام کی طرف نکلا. جب اپنے کھچر پر سامان کو لادا اور ملک شام کی طرف بڑھا تو راستے میں ایک ڈاکو جس نے اپاہج کا بھیس لے کر بیٹھا تھا، قلی کو جاتا ہوا دیکھا تو اسے روکا اور کہا کہ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میری آپ مدد کرو. آپ جہاں جا رہے ہیں وہی راستے میں میری منزل پڑتی ہے، لہٰذا مجھے اپنی سواری پر سوار کر لو، آپ کا بڑا احسان ہوگا. سیدھا سادہ قلی اس کی باتوں میں آیا اور کہا ٹھیک ہے. اسے اپنے سواری پر کھچر پر سوار کر لیا اور اس کے بعد وہ قلی عام راستے سے، عام سڑک سے جانے لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو پیچھے اپاہج کا بھیس لے کر بیٹھا ہوا ڈاکو تھا اس نے کہا کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو یہ طویل راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، میں تمہیں بالکل شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے چلو، تم جلدی پہنچو گے اور تمہارے جانور کے لیے وہاں ہری ہری گھاس بھی موجود ہے. سیدھا سادہ قلی پھر اس کی باتوں میں پھنس گیا
اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلا۔ کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ بالکل جنگل بیابان ہے، آگے کوئی راستہ نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی، کھوپڑیاں پڑی ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ قلی گھبرایا۔ اچانک جو پیچھے بیٹھا تھا وہ ڈاکو نے کھچر سے چھلانگ لگائی اور خنجر نکال کے سامنے کھڑا ہو گیا اور قلی سے کہنے لگا کہ اب تیری خیریت نہیں، اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا میں تیرا مال بھی لوٹ لوں گا اور تجھے قتل کروں گا۔ قلی نے کہا کہ لوگ مجھ پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا تم میرا سامان لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ تو ڈاکو کہتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، میں تجھے بھی مار دوں گا، تیرا سامان بھی لے لوں گا۔ جب قلی نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میری ایک آخری خواہش ہے وہ پوری کر دو۔ ڈاکو نے پوچھا کیا ہے؟ تو قلی نے کہا کہ میری آخری آرزو یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ لہٰذا وہ ڈاکو، اس نے کہا ٹھیک ہے، مسکرایا اور کہا تم پڑھ لو۔ قلی نے نماز کی نیت باندھی، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، قیام کیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، مگر وہ قلی جو اطمینان و سکون سے نماز ادا کر رہا تھا، ڈاکو بار بار تقاضے کر رہا تھا کہ جلدی نماز ختم کرو، جلدی نماز ختم کرو۔ اس وجہ سے قلی کی زبان پر کوئی صورت اسے یاد نہیں آ رہی تھی، تو اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے خدا کے سوا جو کسی مجبور کی پکار کو سنے جب مجبور اسے پکارتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جیسی ہی زبان پر آئی، ایک گھوڑ سوار شخص وہاں سے آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس ڈاکو کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا اور اس کے بدن سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، جسم جل کر خاک ہو گیا۔ قلی اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا۔ جب نماز ختم ہوئی، اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس ڈاکو کا سر ایک طرف پڑا ہے، جسم ایک طرف پڑا ہے، اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، جسم جل کر خاک ہو چکا ہے۔ تو اس قلی نے اس آنے والے سوار شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ بتائیے ایسے مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کی، آپ کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری نماز کا فیضان بن کر تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم بے خوف ہو کر اپنا سفر آگے کر سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہر مصیبت سے بچاتی ہے، نماز مصیبت سے بچاتی ہے۔ اور یاد رہے، صرف یہ نہیں کہ نماز اس اکیلے نمازی کو بچاتی ہے، بلکہ اس قلی کی وجہ سے دوسرے لوٹنے والے بھی بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ نماز سے، نماز کی برکت یہ برکت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قلی تو بچ ہی گیا، مگر اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان جانے سے بھی بچ گئی، دوسرے لوگوں کا سامان لوٹنے سے بھی بچ گیا۔ تو یہ نماز کا فیضان ہے کہ اگر سچا نمازی ہو تو اس کا فائدہ صرف اسے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ملتا ہے، بے شک دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی مشکل کا وقت ہو، جب بھی مصیبت کا وقت ہو، تو مومن کے پاس مدد کے لیے 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، صبر اور نماز۔ نماز کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، اور یہی ہمیں ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ جب حضور علیہ السلام پر کوئی معاملہ سخت درپیش آتا، مشکل کا وقت آتا، تو حضور علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ مگر دوستو، آج ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا مشکل وقت میں بھی ہمیں نماز کا خیال ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ مشکل وقت کب دور ہوگا،
یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت کب جائے گا، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی، رب کو منانے کی بھی کوشش کی؟ یہ ماہ مبارک جو بڑا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ عطا کیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے، ورنہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوا، جب سے کورونا وائرس کی مہاماری نے زور پکڑا، لاک ڈاؤن کا سسٹم بنا، تب سے رمضان سے پہلے ہمارے آپ کے کتنے جان پہچان والے متعلقین اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے مقدر میں رمضان نہیں تھا، مگر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا کیا۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کی بے شمار برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ ماہ مبارک عطا کیا کہ میرے بندے میری رحمت کو لوٹے، میرے بندے اس ماہ مبارک کے برکتوں سے مالا مال ہو۔ تو جن بندوں کے مقدر میں یہ رمضان تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہینہ عطا کیا، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں۔ یہ بڑا مبارک مہینہ خداوند قدوس نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے، اسے ہاتھ سے نہ ضائع جانے دے، نہ گوائے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اگر مساجد ہماری کھلی نہیں ہے، مسجدوں میں ہم نہیں جا سکتے، تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجدیں بند ہے، لیکن رب کا کرم ہے، اس نے اپنی کوئی نعمت اپنے بندوں کے لیے بند نہیں کی۔ بے شک وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، کھانے دے رہا ہے، پینے دے رہا ہے، سونے دے رہا ہے، جاگنے دے رہا ہے۔ زندگی میں ہم ایک ایک سانس لے رہے ہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ مسجدیں بند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روزے نہیں رکھیں، مسجدیں بند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت نہیں کریں، بلکہ اب تو ہمارا یہ امتحان کا وقت ہے کہ جب ہمارے لیے راستے کھلے تھے تب تو ہم خدا کی عبادت کرتے تھے، اب مسجدوں کے راستے بند ہے، اب اور زیادہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمارے لیے لایا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو، اور یہ بھی ہے کہ شاید خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس مشکل وقت میں بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہوتا، اس مشکل وقت میں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ آسانی میں تو، راحت میں تو سبھی یاد کرتے ہیں، مگر بندہ اس خداوند قدوس اس بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو مصیبت میں بھی خدا کو یاد کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں پورے مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ماہ مبارک خدا کا مہمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ یہ تیرا مہینہ، یہ مہمان ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دین و دنیا دونوں بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔